جہالت کی آگ ہمارے یہاں بھی لگی ہوئی ہے. اگر جہالت کی آگ نہیں لگی ہوئی ہے تو ہمارے مولانا استاد ہیں انواع اللہ فلک صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جانچنا ہو کہ اگر ہمارے گاؤں کے اندر جہالت کی آگ لگی ہوئی نہیں ہے اور یہاں سارے کے سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب لوگوں کو بلا کر کے فردن کہو کہ جنازے کی دعا سنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پیمانہ ہے اور یہ بات صحیح ہے. میں چونکہ بہت چھوٹا ہوں، یہ گستاخی اور یہ جرم نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ بڑے لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ کی تشریف لائیے اور جنازے کی دعا سنائیے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن کم سے کم جب یہ بات ہمارے سامنے آئی اپنا تو محاسبہ کر سکتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیا قرآن مجید ہم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کا طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کے کم از کم 4, 8, 10 سورتیں ہمیں زبانی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ دین کے اعتبار سے ہم کہاں پر. ماشاء اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے اور حافظ جمیل صاحب کا مقصد ہی یہی ہے کہ اے لوگوں جو لوگ بڑے آرام کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں خوب دولت کے ساتھ دنیا داری کے ساتھ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ یہ علماء اور حفاظ کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، جن کی نظر میں دین کی اور دین کے تعلیم کی ذرہ برابر کوئی اہمیت نہیں ہے، حافظ جمیل صاحب کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بارے میں کہہ دیجئے کہ میں جس انداز میں رہ رہا ہوں یہی انداز زندگی ہماری نجات کے لیے اور ہمارے آخرت کے لیے کافی ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے جس انداز سے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، نماز کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے، روزے کو چھوڑ کر کے اور اسی کے حق کو دبا کر کے، ماں باپ کو ستا کر کے، راستے کو گندا کر کے جو میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ زندگی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. یہ جرات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا ہے. اس کا الٹا یہ ہوا کہ ہم کو ضرورت ہے دین کی، ہم کو ضرورت ہے تعلیم کی، ہم کو ضرورت ہے دین کو سیکھنے کی، اور اس کا مرکز اور اس کا سینٹر یہ مدرسہ ہے اور یہ مسجد ہے. تو اگر ہم اس سے دور ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کہاں پر کھڑے ہیں. اب ہم کو مجبوری میں دل سے تو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم عالم کا احترام کریں،